الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان بھائیوں، آج جس موضوع کے تحت ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے، یہ بڑا حساس موضوع ہے اور اس دور کے لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف بدعات و خرافات، انحرافات اور گمراہیاں عام ہیں۔ ایسے میں ایک سلفی کو، ایک اہل الحدیث کو ان تمام لوگوں کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے تعامل اختیار کرنا ہے، کس طرح کا سلوک اپنانا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو آج کا موضوع ہے، اہل بدعت سے تعامل کا سلفی منہج۔ اہل بدعت، بدعتی ہر وہ شخص جو سنی نہیں ہے، سلفی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے۔ علماء نے اس کی تعریفیں کی ہیں، لیکن ایک عام بات آپ یاد رکھ لیں کہ ہر وہ بندہ جو سنی، سلفی، اہل حدیث نہیں ہے، وہ بدعتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ آپ کے آس پاس رہنے والے دیوبندیوں، بریلویوں سے ہو، اخوان المسلمون سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، یا شیعہ روافض سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، ایک سلفی بندہ بھی کبھی سلفیت سے نکل کر کے بدعتی بن جاتا ہے، اور اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کسی کلی اصول میں اہل الحدیث کی مخالفت کرتا ہے، مثال کے طور پر اہل الحدیث اجماع کو دلیل مانتے ہیں، کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں اجماع کو دلیل نہیں مانوں گا، یا اہل الحدیث خبر واحد کو عقیدے میں، احکام میں، ہر چیز میں حجت اور دلیل سمجھتے ہیں، کوئی شخص کہے کہ نہیں، میں خبر واحد کو دلیل نہیں مانوں گا، عقیدہ ثابت نہیں ہوتا خبر واحد سے، ایسا شخص سلفی سنی نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو سلفی کہتا ہے خود کو، کسی ایسے معاملے میں جو فروعی مسئلہ ہے، بہت زیادہ اصولی کلی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ اہل السنہ اور اہل بدعت کے درمیان تفریق کا ذریعہ ہے، مثال کے طور پر ایک اصولی مسئلہ ہے کہ اہل الحدیث اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو مانتے ہیں، سلفی کوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، تو صرف اس بات کی وجہ سے وہ سلفیت سے نکل کر کے بدعتی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت سارے چھوٹے چھوٹے فروعی معاملات میں سلفیوں کی مخالفت کرے، گرچہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کے اصول سلفیوں کے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، پھر بھی وہ شخص بدعتی ہو جائے گا، کیونکہ اگر حقیقت میں اس کے اصول سلفیوں کے ہوتے تو پھر اتنی ساری مخالفتیں اس کے یہاں نہیں ہوتی۔ بہرحال تو یہ تو اہل بدعت کی بات ہے کہ بدعتی کون ہے۔ تعامل کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ، سلوک کیسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، اور منہج کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے سلف صالحین کا۔ سلف صالحین ایسے بدعتیوں سے، گمراہ لوگوں سے کیسے معاملات کرتے تھے، کیسے پیش آتے تھے۔ یہ جو موضوع ہے یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور اسی ایک موضوع کے بارے میں یہ پوری کتاب ہے، لیکن پھر بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی جن تمام چیزوں کا احاطہ کرنا چاہیے تھا اس کا احاطہ اس میں اب بھی نہیں ہے، تب بھی یہ 550 صفحات پر مشتمل ہے۔
ہم لوگوں کو جو باتیں جاننا بہت ضروری ہے بدعتیوں کے تعلق سے، وہ 4-5 باتیں ہیں کہ بدعتیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، بدعتیوں سے تعلق توڑ لینا ہے یا نہیں توڑنا ہے، بدعتیوں سے علم حاصل کرنا ہے، ان سے دین سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اس کے لیے تو کیا شروط و ضوابط ہیں، کیا قواعد ہیں، اسی طریقے سے کسی بدعتی پر رد کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور چوتھی جو چیز ہے، چوتھا جو اہم مسئلہ ہے کہ بدعتیوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، کسی بدعتی کی تعریف کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، کسی بدعتی کو سلام کرنا مصافحہ کرنا، یہ بہت سارے مسائل ہیں، علماء نے ان تمام چیزوں پر گفتگو کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعتیوں سے تعلق توڑ لینا، ان سے رشتہ نہ رکھنا، خاص کر کے دینی بنیادوں پر رشتہ، یہ سلف صالحین کا متفقہ منہج تھا۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو بدعتی لوگوں کے ساتھ تعلق اور رشتے کے معاملے میں، ان سے تعامل کے معاملے میں افراد و تفرید کے شکار ہیں، اور علماء نے ان لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ بدعتیوں کے تعلق سے کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، رویہ ہونا چاہیے، اس اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو افراد کے شکار ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں اور بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، شدت سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو علماء حدادیہ کہتے ہیں، اور اسی نام کا ایک فرقہ عالم عرب میں پایا بھی جاتا ہے، اور ہمارے بر صغیر میں بھی، ہند و پاک میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جن کا کام کیا ہے، علماء کی، جو خاص کر کے سلفی علماء ہیں، ان سے کوئی ایک غلطی ہو جاتی ہے، ان کی غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکال کر کے لوگوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں خاص کر کے ہند و پاک میں تو کوئی سلفی عالم ہے ہی نہیں، یہ حدادی لوگ ہیں، سلفیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی جو سب سے بہترین عمدہ کتاب ہے بخاری کی شرح میں فتح الباری، اس کتاب کو جلا دینی چاہیے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی شرح ہے، کہتے کہ اس کو بھی جلا دینا چاہیے، آگ لگا دینی چاہیے۔ کیوں؟ تو کہا کہ ان لوگوں نے ان کتابوں کے اندر صفات کی تعویل کی ہے، اسی لیے بدعتی ہیں، ان بدعتیوں کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے۔ یہ بدعتی ہیں کہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ فتح الباری کو جلا دینا چاہیے۔ تو یہ غلو کرتے ہیں، مبالغہ آرائی میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہمارے ہندوستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو تساہل کے شکار ہیں، تفرید کے شکار ہیں، جن کو عرب کے علماء ممیعہ کہتے ہیں، اور ہندوستان پاکستان کے علماء ان کو سہولت کار کہتے ہیں، کہ یہ بدعتیوں کے سہولت کار ہیں، یعنی بدعتیوں کی بدعتیں ان کو نہیں دکھتی ہیں، کوئی بھی گمراہی پھیلاتا ہے، بدعت پھیلاتا ہے، وہ ان کی تعویل کرنے لگتے ہیں، عذر پیش کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہے، جتنی بھی غلطی کرے، جتنی بھی گمراہی کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو، اور ہمیشہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کا یہ تعاون کرتے رہتے ہیں، عذر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ خالص سلفی لوگ ہیں، جو سلف صالحین کے منہج پر عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں، جو نہ تو غلو کرتے ہیں اور نہ ہی سستی کرتے ہیں، تساہل کرتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو صحیح میں بدعتی ہے، حقیقت میں بدعتی ہے، ان پر رد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو سلفی علماء ہیں جن سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، ان کا عذر قبول کرتے ہیں اور ان کی طرف سے دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعتیوں سے تعلق توڑ لینا یہ سلف صالحین کا متفقہ منہج تھا، اور اس کی بہت ساری دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں
جو ہماری آیتوں میں باطل طریقے سے غور و خوض کرتے ہیں، غلط طریقے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے منہ موڑ لیجئے، دور رہ جائیے، یہاں تک کہ وہ کسی اور مسئلے میں بات کرنے لگے۔ تو اس بارے میں، اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو بدعتی لوگ ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو غلط مفہوم پہناتے ہیں، اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو بات ہے یہ بالکل اجماعی اتفاقی بات ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث فرماتے ہیں کہ المدینۃ حرم فمن احدث فیها حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ مدینہ یہ حرم ہے، جو شخص مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایواء المحدث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے دوستی کرنا، اس کی باتوں کو لوگوں میں پھیلانا۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک انسان اپنے دوست کے، اپنے ساتھی کے دین پر، مسلک پر ہوتا ہے تو اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ آپ اگر کسی کو ساتھی بنا رہے ہیں، دوست بنا رہے ہیں تو وہ مومن ہونا چاہیے، اور آپ اگر کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں تو متقی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، دلیلیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے ایسے واقعات ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی سے چھوٹا گناہ کرنے کی وجہ سے منہ موڑ لیا، جب تک کہ انہوں نے اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیا، ان سے بات نہیں کی، سلام نہیں کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین انسان تھے۔ ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے زعفرانی خوشبو لگا کر کے آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور ان سے بات بھی نہیں کی، کیونکہ زعفران یہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طرف دیکھا بھی نہیں۔ اسی طریقے سے ان 3 لوگوں کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان 3 صحابہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ ہم سستی کوتاہی کی وجہ سے جہاد میں نہیں گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، اور 50 دنوں تک کسی نے ان سے بات نہیں کی، حتیٰ کہ ان کی بیوی کو بھی ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اور یہ پورا واقعہ انہیں صحابہ نے نقل کیا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی ایک بیوی صفیہ کو کہا کہ یہودیہ ہے۔ کوئی مسئلہ تھا، عورتوں کے بیچ میں مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے یہودیہ کہہ دیا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی 2 مہینے سے زیادہ بات نہیں کی کہ ایک مسلمان عورت کو آپ یہودیہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں سے، غلطی کرنے والوں سے تعلق توڑ لیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو عام گناہ ہے وہ کمتر ہے بدعتوں سے۔ علماء گناہوں کی درجہ بندی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک شرک ہے، کفر ہے، جو شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے۔ اس کے بعد چھوٹا شرک ہے، چھوٹا شرک ہے جو وہ زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، ڈاکہ ڈالنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کہتے ہیں ماں باپ کی قسم، یہ شرک اصغر ہے۔ آپ تعویذ باندھ لیتے ہیں، شرک اصغر ہے۔ اور یہ شرک اصغر زنا کرنے سے، چوری کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے درجے میں جو گناہ آتا ہے وہ بدعتیں ہیں۔ بدعتوں کے بعد کبیرہ گناہوں کا درجہ آتا ہے،
اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کو، شیطان کو، انسان جب بدعت کرتا ہے تو یہ زیادہ پسند ہوتا ہے۔ گناہ سے زیادہ شیطان کو بدعتیں پسند ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بدعت کرتا ہے تو اسے توبہ نہیں کرتا، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، دین سمجھ رہا ہوتا ہے، عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، بعد میں اس کو توبہ کا خیال ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صحابہ سے تعلق توڑ لیتے تھے تو بدعتیوں سے تعلق توڑنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ سے، تابعین سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے قدریہ، اس کا نام ہے۔ سب سے پہلے جب یہ فرقہ ظاہر ہوا تو دو تابعی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، جب پورا واقعہ بیان کیا، حدیث سنائی، ان پر رد کیا، اس کے بعد آخر میں کہا کہ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي، کہ ان کو بتا دو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سبیغ ابن عسل۔ سبیغ ابن عسل ایک شخص تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے پاس جاتا تھا اور جا کر کے تھوڑی مشکل آیتوں کے بارے میں ان سے سوال کرنے لگتا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان شبہات پھیلائے، شک پھیلائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے اس کو اتنا پیٹا کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ یا تو مجھے مار ڈالیے یا مجھے جانے دیجیے، میں توبہ کر لوں گا۔ پھر بھی جب اس کو جانے کے لیے دیا تو جو اس کا علاقہ تھا، جب وہاں پہنچا تو وہاں کے جو گورنر تھے، حاکم تھے، ان کو حضرت عمر نے خط لکھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر تھے، ان کو خط لکھا کہ یہ جب آئے تو تم لوگوں میں یہ بات پھیلا دینا، لوگوں کو یہ حکم دینا کہ کوئی اس سے نہ ملے، بات نہ کرے۔ تو یہ طریقہ کہ بدعتیوں سے تعلق نہیں رکھنا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، سلف کا طریقہ تھا، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ امام ابن ابی زمانین بہت بڑے امام تھے، انہوں نے یہ بات نقل کیے، کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ السُّنَّةِ يَعِيبُونَ أَهْلَ الْأَحْوَاءِ الْمُضِلَّةِ، کہ شروع سے لے کر کے ہمیشہ یہ اہل سنہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ گمراہ کن بدعتیوں اس پر تنقید کرتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنْ مُجَالَسَتِهِمْ، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وَيُخَوِّفُونَ فِتْنَتَهُمْ، اور لوگوں کو ان کے فتنوں سے، ان کے انحرافات سے، ان کی گمراہیوں سے ڈراتے ہیں۔ وَيُخْبِرُونَ بِخَلَاقِهِمْ وَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ غِيبَةً لَهُمْ، اور ان کے معاملات کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس چیز کو غیبت نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر لوگوں کے سامنے گفتگو کریں گے تو یہ غیبت ہوگی، اس کو غیبت نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سلف صالحین سے بہت سارے اقوال اس سلسلے میں منقول ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لا تجالس اہل الاہواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، کہ جو بدعتی لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کرو، کیونکہ اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا دل بیمار ہو جائے گا۔ یہ لوگ بیمار کر دیتے ہیں دلوں کو، اپنے فتنے ان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ الشبہ خطافہ والقلب ضعیف، یہ شبہات ہوتے ہیں، انسان کو اچک لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی بات، نئی بات، منفرد بات آپ کو پتہ چلتی ہے، آپ کو بہت اچھی لگتی ہے وہ بات، گرچہ وہ بات غلط ہو، آپ کا دل، آپ کا دماغ اس کی طرف جانے کے دل تیار رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر شخص کے سامنے اپنا دل، اپنا ایمان، اپنے کان کو کھول کر کے نہیں رکھ دینا ہے کہ کوئی بھی کچھ بول رہا ہے آپ اس کو سننے لگے، کوئی بھی کچھ لکھا ہے آپ اس کو پڑھنے لگے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کر کے آپ گفتگو کرنے لگے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں بدعتیوں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں، سنیوں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
کوئی میں پرواہ نہیں کرتا اس چیز کا کہ بدعتیوں سے میرا تعلق اور سنیوں سے بھی میرا تعلق ہے۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا هذا يريد ان يساوي بين الحق والباطل، کہ یہ شخص حق اور باطل کو برابر کرنا چاہتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ارادہ نہیں اس کا۔ اگر یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا چاہتا تو یہ بدعتیوں سے تعلق نہ رکھتا، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں۔ اسی طرح سے ابن عون رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ من یجالس اہل البدع اشد علینا من اہل البدع، جو شخص بدعتیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ ہمارے نزدیک بدعتیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک شخص بدعتی ہے اور ایک شخص بدعتیوں سے تعلق رکھ رہا ہے، تو کہ جو تعلق رکھتا ہے، جو ان سے دوستی رکھتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ماشى المبتدعة عندنا فهو مبتدع، جو شخص بدعتیوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک بدعتی ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے، اس کے اندر شامل ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور علماء میں اس طرح کے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، سلفی ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو کیسے ان کو پہچانا جائے؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، وہ کن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وہ بدعتیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ بھی بدعتی ہی ہے۔ اسی لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بدعت چھپا لیتا ہے، بدعت چھپا سکتا ہے وہ، لیکن اپنی محبت کو، اپنی دوستی کو، اپنے تعلق کو نہیں چھپا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بدعتی لوگ مرتے ہیں تو سنیوں میں سے، سلفیوں میں سے بہت سارے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں دلی طور پر، عام وقت میں ظاہر نہیں کر پاتے، مرنے کے وقت اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تاریخ میں پائے گئے۔ مثال کے طور پر ہمارے ابھی زمانے میں ایک شخص موجود ہے، ڈاکٹر محمد زبیر اس کا نام ہے۔ ایک تو حافظ زبیر علی زئی ہیں، ایک ڈاکٹر محمد زبیر ہیں، یہ ابھی زندہ ہے۔ یہ شخص پہلے اپنے آپ کو سلفی ظاہر کرتا تھا اور اپنے نام کے سامنے تیمی لکھتا تھا، کیونکہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن دھیرے دھیرے اس نے جب لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیا، بہت سارے لوگ اس کے فالوور بن گئے، اور اب سوچا کہ کوئی اثر نہیں ہونے والا میری باتوں کا لوگوں پر، کہ میں کچھ بھی کروں لوگ میرے ساتھ رہیں گے، تو اس نے اپنی بدعت و خرافات ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اس نے کہا کہ جو بڑے بڑے ائمہ دین ہیں، خاص کر کے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ہیں، حسن بصری ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدعت کی فیکٹری ہیں، لوگوں کو بدعتی قرار دینے کی شروعات انہی لوگوں نے کی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہے۔ اسی طریقے سے شیخ سلیمان الرحیلی نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھے جو جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے تھے، سفر الحوالی ان کا نام تھا۔ جب شروع میں یہ پڑھاتے تھے جامعہ اسلامیہ میں یا مسجدوں میں درس دیتے تھے، تو 1 گھنٹہ عقیدہ طحاویہ کا درس دیتے تھے اور پورے حدیثیں اور عقیدے کی باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ لیکن جب کچھ ایام گزر گئے تو پھر اپنی باتیں بتانے لگے، تو 5 منٹ عقیدہ پڑھاتے تھے، باقی 55 منٹ وہی حکومتوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسی معاملات پر گفتگو کرنے لیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بدعتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ وہ دوستی اور تعلق بدعتیوں سے رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے فضل ابن عیاض رحمہ اللہ، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، وہ کہتے ہیں، ان کے بہت ساری باتیں اس تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ لا تجلس مع صاحب بدعہ فإنی اخاف ان تنزل علیک اللعنہ، کہ کسی بدعتی کے پاس آپ نہ بیٹھیے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اوپر بھی لعنت نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کر لوں گا، لیکن کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مجھے پسند نہیں ہے۔
تو بدعتیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان سے دوستی کرنا، یہ درست بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ علماء ایسا کیوں کہتے ہیں کہ بدعتیوں سے تعلق نہیں رکھنا ہے؟ تو اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی سے تعلق توڑ لینا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں، دو وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ ایک تو انسان اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ جو کام کرتا ہے اس سے یا تو محبت کرنے لگتا ہے یا اس چیز کی نفرت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سگریٹ نوشی کرنے والے اس کے پاس بیٹھیں گے، ان کے ساتھ آپ رہیں گے، شروع میں بہت برا لگے گا، آپ کو بڑی بدبو آئے گی آپ کو اس سے، لیکن دھیرے دھیرے آپ کو عادت ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی معاملہ بدعتیوں کا بھی ہے، شروع میں آپ کو برا لگے گا، دھیرے دھیرے آپ نارمل سمجھنے لگیں گے اس کو، اور ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ آپ بھی اس سے متاثر ہو کر کے اس کے راستے پر چلنے لگیں۔ تو اسی لیے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بدعتی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدعتیوں کو سمجھانے کے لیے، ڈانٹ پھٹکار کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ کے آس پاس کوئی سنی شخص تھا، وہ بدعتی ہو گیا ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں گے، اس سے تعلق توڑ لیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے تو وہ سدھر جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، قطع تعلق کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، مثال کے طور پر بدعتی علماء ہیں، بدعتی لوگ ہیں، اور خاص کر کے جو باتیں ہو رہی ہیں عموماً یہ بدعتی علماء کے بارے میں ہیں، جو خاص کر کے ان کے علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی اپنی بات آپ تک پہنچا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اگر بیٹھیں گے، اٹھیں گے، تو پھر آپ ان سے متاثر ہو جائیں گے، یا کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، دوسرے لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ بھی اچھا ہی آدمی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قصہ ذکر کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، بہت جلیل القدر محدث تھے، ان کے پائے کے محدث بہت کم پیدا ہوئی۔ ان کے سامنے ایک مرتبہ ابوبکر الباقلانی نام کا ایک اشعری آدمی آیا۔ اشعری عالم تھا، بڑا مناظر تھا، وہ بدعتی تھا، تو انہوں نے ملحدین سے خوب مناظرہ کیا تھا، ملحدین کو ہرا دیا تھا۔ جب وہ ابوبکر الباقلانی امام دارقطنی کے سامنے آئے تو انہوں نے جا کر کے ان کو گلے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور کچھ اچھی باتیں ان کے بارے میں کہی۔ تو امام دارقطنی کے شاگرد ایک تھے ابو ذر الہروی، یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، یہی بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے جب اپنے استاذ کو دیکھا کہ وہ ابوبکر باقلانی کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی پیشانے کو بوسہ دے رہے ہیں، ان سے گلے مل رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ بڑے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا تو خود وہ اشعری بن گئے۔ عقیدے میں انہوں نے اشعری عقیدہ، سلفی عقیدہ چھوڑ کر کے اشعری عقیدہ قبول کر لیا۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو مغرب اندلس اور اس طرف کے علاقے ہیں، وہاں اشعری عقیدہ پھیلانے میں ابو ذر الہروی کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ وہ بہت بڑے محدث تھے، لوگ ان سے حدیث کا علم لیتے تھے تو یہ عقیدے کا علم بھی لے لیتے تھے ان سے۔ تو دیکھیے کہ ایک عالم کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، بلکہ آپ کہیں غلطی بھی نہیں، انہوں نے ایک اچھے کام پر ان کی تعریف کرنا چاہا کہ ملحدین سے مناظرہ کر رہے ہیں، تو جا کر کے ان کو تھوڑی سی شاباشی دے دیتے ہیں، لیکن اسی کی وجہ سے پورا ایک علاقہ اشعری عقیدے میں ڈوب گیا۔ تو یہ نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو فالوور ہیں، آپ کے جو ماننے والے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر کے ان سے کچھ اچھا تاثر لیں گے، ان کو اچھا سمجھیں گے، ان کو سننے لگیں گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو بدعتی لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کے کلپس کو، ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو اپنے ٹویٹر یا فیس بک یا کسی بھی ہینڈل پر شیئر نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ شیئر کریں گے تو دوسروں کو آپ دعوت دے رہے ہوں گے، اسی طرف آپ سمجھیں گے کہ میں اچھی جو بات ہے اس کو نقل کر رہا ہوں۔ یہاں مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں بدعتی لوگوں میں، گمراہ لوگوں میں، ڈاکٹر اسرار کو لے لیجئے، کبھی کبھی وہ بہت اچھی بات کر دیتے ہیں، وہ
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی توحید کی پکی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس توحید کی بات کو بغیر سمجھے وہ اپنے فیس بک پر یا اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے تو لگانے میں کیا حرج ہے، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں، عام لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار کے عقائد کا پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب یا فلاں شخص ان کی چیز کو نشر کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ صحیح عقیدے کے حامل ہیں۔ پھر وہ دوسری تمام چیزوں کو سننے لگتے ہیں، جو ان کے بدعات ہیں، جو گمراہیاں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، ان کو بھی وہ سننے لگتے ہیں۔ آپ نے ایک اچھی چیز نشر کی تھی، آپ کی نیت اچھی تھی، لیکن سامنے والوں نے کچھ الگ سمجھا، غلط سمجھا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے بدعتیوں سے قطع تعلق کا اور ان سے تعلق توڑ لینے کا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے بدعتیوں کے معاملے میں کہ ان سے علم حاصل نہیں کرنا ہے، بدعتیوں سے علم حاصل نہیں کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو امیہ الجمحی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی علامت یہ ہے کہ اصاغر کے پاس علم حاصل کیا جائے۔ اصاغر کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اصاغر کا مطلب خود اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اصاغر کا مطلب ہے بدعتی لوگ، اہل بدعت، کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو لوگ بدعتیوں سے علم لینے لگیں گے، جو گمراہ لوگ ہیں ان سے دین سیکھنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ جو دین ہے، علم ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، اور آپ کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ کس سے اپنا دین سیکھ رہے ہیں۔ بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کیے سلفی ہے نہیں ہے، منہج کیسا، عقیدہ کیسا ہے، بغیر جانچ کیے کسی کی بھی تقریر سننے لگے، کسی کی بھی درس سننے لگے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، کتنے سارے مولویوں کی تقریریں سامنے آ جاتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر تو بدعتی ہوتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، اور بہت سارے نوجوان خاص کر کے انٹرٹینمنٹ کے مقصد سے بھی یہ طارق مسعود ہے، طارق جمیل ہے، اور اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیاری پیاری باتیں تو کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، اور پھر وہ ان کی باتیں نشر بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہ قیامت کی علامت ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑا غلط کام کرتا ہے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو قلابہ ایک تابعی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے 4 باتیں تم یاد کر لو۔ ان 4 باتوں میں سے ایک اہم بات جو انہوں نے بتائی کہ وَلَا تُمَكِّنْ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ مِنْ سَمْعِكَ، کہ تم اپنے کانوں کو بدعتیوں کے سامنے نہ رکھ دو، ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہ بیٹھے رہو کہ وہ کچھ بھی تقریر کریں، کچھ ہی بیان کریں، آپ ان کو سن کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر لے جائیں۔ اسی لیے سلف صالحین سے بہت سارے ایسے واقعات مروی ہیں، ثابت ہیں، کہ جس میں وہ بتاتے ہیں اور عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں کہ بدعتیوں سے کس طرح سے علم نہیں لینا ہے۔ اسماء ابن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2 بدعتی شخص محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے ابو بکر، ان کی کنیت ابو بکر تھی، کہ ابو بکر ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں یا قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ تم یا تو یہاں سے بھاگ جاؤ یا میں بھاگ جاؤں گا۔ یعنی وہ دونوں آئے اور آ کر کے کہا کہ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں یا قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں۔ ابن سیرین جیسے تابعی، محدث، عالم کہتے ہیں کیا تو تم یہاں سے اٹھ کے بھاگو یا میں جا رہا ہوں۔ تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ وہ آپ سے آیت تو سنانا چاہتے تھے، ایک آیت سنا دیتے، آپ سن لیتے، کیا ہو جاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آیت تلاوت کریں اور اس کا کوئی ایسا مفہوم بیان کر دے، معنی بیان کر دے، یا اس کو تلاوت ہی ایسے کرے کہ کوئی چیز میرے دل میں کھٹک جائے اور پھر میں اس شبہے میں پڑ جاؤں اور بعد میں گمراہ ہو جاؤں۔ تو اس طرح سے علماء کرام اتنا ڈرتے تھے۔ اور سلام ابن ابی مطیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بدعتی شخص نے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے پاس آ کر کے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بس ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے، سنانا نہیں ہے، بس پوچھنی ہے، سوال کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نہیں، ولا نصف کلمہ، آدھا بھی نہیں، بھاگو یہاں سے، کچھ بھی مت پوچھنا۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ جب یہ لوگ پوچھنے آتے ہیں، سوال کرنے آتے ہیں، تو پہلے اپنی کہانی سناتے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں یہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے پہلے اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے، وہ حدیث ایسی ہے، دونوں میں کیسے ملائیں گے، اور اس طرح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بدعتی ہو تو تم مجھے آدھی بات بھی نہ سناؤ، اور اس طرح سے انہوں نے اس کو بھگا دیا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ سلف صالحین کا یہ متفقہ طریقہ تھا، عقیدہ تھا کہ وہ لوگ کسی بدعتی کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتے تھے، کسی بدعتی کی مجلس میں جا کر کے علم حاصل نہیں کرتے تھے، اور اس کے بہت سارے خطرناک نتائج ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا، اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے، محدث تھے، ان کا نام تھا عمران ابن حتان۔ انہوں نے حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ سے علم حاصل کیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں ایک خارجی عورت سے شادی کر لوں گا اور شادی کر کے ان کو سنبھال لوں گا، سدھار لوں گا۔ کوئی خوبصورت عورت تھی، انہوں نے سوچا کہ شادی کر کے میں اب ان کو اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر لے آؤں گا۔ انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد وہ خود گمراہ ہو گئے، اور خارجی بننے کے بعد خارجیوں کے بڑے داعی بن گئے، عالم اور امام بن گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بہت بڑے جینیس آدمی تھے۔ فرزدق ایک شاعر ہے، اس نے کہا کہ یہ عربی میں بھی، شعر و شاعری میں بھی اتنے ماہر تھے کہ اگر وہ ہماری طرح شاعری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اتنی عقل کے باوجود، اتنے علم کے باوجود ایک عورت نے ان کو بہکا لیا۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے محدثین کے یہاں، علماء کے یہاں۔ یہ تو ایک عورت کا معاملہ ہے، جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے ائمہ ہیں، ان کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا منہج غلط ہے، یا اس میں کمزوری ہے، اس میں خرابی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ابھی علم سے مسلح نہیں ہیں، آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کے سامنے جائیں گے، مثال کے طور پر کسی مسئلے میں 10 حدیثیں ہیں، اور کوئی ایک بدعتی عالم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہے، اور اس حدیث کو بیان کر کے اپنے مطلب کی بات نکال لیتا ہے۔ تقدیر ہی کا مسئلہ ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں کچھ حدیثیں ایسی ملیں گی آپ کو جن سے آپ کو لگے گا کہ یہاں تو ایسے ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی ملیں گی آپ کو جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ انسان بالکل آزاد ہے، کوئی اس پر اللہ رب العالمین کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک طرف کی حدیثیں آپ کو سنائے اور آپ کو بتائے کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ کیسے سمجھیے گا کہ اس کی بات غلط ہے؟ اور بھی کچھ حدیثیں آپ کو پتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ آپ کے پاس چونکہ علم نہیں ہے، جو عام لوگ ہیں، مبتدی طلبہ ہیں، ان لوگوں کو اسی لیے روکا جاتا ہے کہ آپ کے پاس حدیث کا، دین کا پختہ علم نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو شکاری کے سامنے پیش کرنے کے مترادف نہ کیجیے کہ آپ اپنے آپ کو شکاری کے سامنے ڈال دیے کہ ہاں آج آ کر کے میرا شکار کر لو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، امام احمد کے، یحییٰ ابن معین کے استاذ تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن ان کے اندر تھوڑی سی شیعیت پائی جاتی تھی، تشیع کا عقیدہ ان کے اندر تھا۔ تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے ان سے سوال کیا، پوچھا
کہ آپ کے جو اتنے اساتذہ ہیں وہ سارے تو سنی ہیں، پھر آپ کے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک استاد تھے جعفر ابن سلیمان، میں ان کی مجلس میں جاتا تھا، ان سے علم حاصل کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کی بدعتیں میرے اندر آ گئی۔ اسی طریقے سے کتنی ساری واقعات، امام بیہقی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث فقیہ ہیں، شافعی لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں، ہر شافعی کے اوپر امام شافعی کا احسان ہے، بلکہ پوری امت کے اوپر امام شافعی کا احسان ہے کہ امت کو امام شافعی نے بہت سارے اصول اور قواعد اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ لیکن امام شافعی پر اگر کسی کا احسان ہے تو بیہقی کا ہے، لیکن امام بیہقی اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود، اور وہ امام حاکم کے شاگرد تھے، محدث کے شاگرد تھے، اس کے باوجود وہ جاتے تھے ابو بکر ابن فورک ایک اشعری عالم تھے ان کے پاس عقیدہ سیکھنا، عقیدہ پڑھنے، جس کی وجہ سے وہ عقیدے میں اشعری ہو گئے۔ امام حاکم رحمہ اللہ عقیدے میں اشعری ہے، بلکہ ان کے ائمہ میں سے ہیں، لیکن یہ اشعریوں کے بارے میں دوسری بات ہے کہ وہ متقدمین عشائرہ دوسری قسم کے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس علم حاصل کرتا ہے، کسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو اس پر اثر ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، لازمی ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اپنے دل میں یہ بات مضبوطی سے بٹھا لیجئے کہ کسی بھی بدعتی کی، کسی بھی مجہول شخص کی بات نہیں سننی ہے، کتنی بھی اچھی بات کرے، اس کا اسلوب، طریقہ، انداز بیان کتنا ہی پیارا ہو، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو، علماء نہ بتائیں کہ یہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہے، منہج ٹھیک ہے۔ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی زبان پر شیطان میں سوار رہتا ہے، اس لیے ان کی باتیں سننے میں آپ کو اچھی بھی لگتی ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ چیزوں کو مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کرے، اور جو غلط باتیں آپ ان کو قبول کر لیں، تو اسی لیے ان کی باتیں آپ کو اچھی بھی لگیں گی، لیکن آپ کو سننا نہیں۔ اگر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، شبہات سے بچنا چاہتے ہیں، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنا علم صرف اور صرف صحیح علماء سے حاصل کیجیے۔ اور زندگی بڑی مختصر ہے، اتنا ٹائم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ اپنا وقت لوگوں کے پیچھے برباد کریں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں، یہ ٹائم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بدعتیوں سے علم حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، بالکل ہی۔ اگر کوئی عالم، سلفی عالم آپ کے سامنے موجود ہے، بدعتی سے علم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سلفی عالم نہیں ہے اور کوئی بدعتی سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو علماء اس کے لیے 3 شرطیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص کسی بدعتی سے علم حاصل کر رہا ہے وہ پہلے سلفی عقیدے کا ماہر ہو، اس نے عقیدہ پہلے سیکھ لیا ہو، اس کے گمراہ ہونے کا، بھٹکنے کا خطرہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ علم سیکھنا چاہتا ہے تو وہاں اس علاقے میں کوئی اور سلفی عالم موجود نہ ہو۔ اگر کوئی دوسرا سلفی عالم موجود ہے تو کسی بدعتی سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے میں تو یہ شرط ہر جگہ پائی جاتی ہے، ہر جگہ سلفی عالم موجود ہے، اگر نہیں ہے تو آن لائن موجود ہے، یوٹیوب میں دروس موجود ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری شرط علماء بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس علم کو آپ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں اس کا تعلق اس کی بدعت سے نہ ہو، خرافت سے نہ ہو۔ نحو کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور دوسرا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک طالب علم ہے، وہ نحو کا علم کسی اشعری عقیدے کے حامل عالم سے حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی نحو سیکھنا چاہتا ہے کسی ایسے بدعتی سے جو اشعری عقیدہ کو فالو کرتا ہے۔ تو امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اس سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کچھ سوالات کی تفصیلات پوچھی اور کہا کہ نہیں، آپ نحو کا علم بھی اس سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ عقیدے میں ماہر نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیے کہ نحو کی چیزوں میں بھی، عقیدے کی چیزوں میں بھی، لغت کی چیزوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک مثال ذکر کی کہ زمخشری ایک معتزلی عالم ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تفسیر کے الکشاف کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر اس نے
ایک آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھ دی. شیخ نے اس کے بارے میں کہا کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وزیادہ، اور مزید چیزیں بھی ہیں. تو جب زمخشری نے اس تفسیر کی اس آیت کی زیادہ کی تو اس نے کہا کہ جنت میں سب سے زیادہ اہم چیز اگر لوگوں کو کوئی ملے گی آخرت میں تو جنت ہے. جنت سے بڑھ کر کے کچھ اور نہیں ملے گا کسی کو. آخرت میں سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز، سب سے اچھی چیز اگر کوئی ملے گی وہ جنت ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایکسٹرا اہم چیز نہیں ملے گی. ایک عام آدمی سنے گا تو کیا سمجھے گا کہ بات تو صحیح ہے، ایک انسان کو جنت ملے گی، جنت سے اہم اور کیا ہو سکتا ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں زیادہ سے جو سلفی علماء دلیل لیتے ہیں اور صحابہ نے تفسیر کی ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کی رؤیت ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، کہ مؤمنین جب قیامت قائم ہوگی تو جنت ان کو ملے گی اور اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا بھی موقع ملے گا. تو زیادہ سے رؤیت ثابت ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کو دیکھیں گے. لیکن معتزلی لوگ یہ بات نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے اہم چیز، سب سے افضل چیز کوئی ملے گی تو وہ جنت ہی ملے گی. صراحتاً ڈائریکٹ کھل کر کے انکار نہیں کیا اس نے، بلکہ ایسی ایک بات کہہ دی. عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کتابوں سے دور رکھنے کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بدعتیوں کی کتابوں کا مطالعہ ہے. بدعتیوں کی کتابوں کا مطالعہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور یہ بھی علماء کا، سلفیوں کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے. جس طرح سے کسی کو سن کر کے انسان پر اثر ہوتا ہے، کسی کی کتاب پڑھ کر کے بھی انسان پر اثر ہوتا ہے. اور اس کے بہت سارے واقعات میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں کہ کسی کتاب کو پڑھ کر کے لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں اور اس عقیدے کو کیسے اپناتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں کہ بہت سارے لوگ کتاب التوحید پڑھ کر کے سلفی بن گئے، بدعتی تھے، خرافاتی تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے دشمن تھے، ہر خطبے میں، ہر درس میں ان کو گالی دیتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک کتاب مل گئی جس کے اوپر فرسٹ جو پیج ہوتا یہ نہیں تھا. وہ کتاب ملی اس کو، اس نے پڑھ لیا پوری کتاب. جب کتاب پڑھ لی تو کہا کہ کتاب تو بڑی اچھی ہے، یہ تو بخاری کے اندر جو کتاب التوحید ہے اسی طرح لگ رہی ہے کتاب اس میں، اور اس کے اندر قرآن کی آیات ہے، احادیث ہے. بعد میں جب اس کو پتا چلا کہ اس کتاب کا مصنف محمد بن عبد الوہاب ہے تو بندہ توبہ کر لیا، رویا، گڑ گڑایا اور کہا کہ میں اب تک ان کو گالی دے رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کتنا برا اور خطرناک انسان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح سے اچھی کتابوں کو پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، اچھی کتابوں کو پڑھنے کا اثر ہوتا ہے، بری کتابوں کو پڑھنے کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کا نقصان انسان پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ بدعتیوں پر رد کرنا، تنقید کرنا بھی یہ سلفی علماء کا طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بدعتیوں پر تنقید نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ یہ کہتے ہیں تنقید اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نام لے کر کے مت کیجیے، بدعت پر رد کیجیے، بدعتی پر رد مت کیجیے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول تعیین کے ساتھ کسی پر رد کرتے تھے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے پیغام دیا ہے. یہ کوئی دینی مسئلہ بھی نہیں تھا، دنیاوی مسئلہ تھا. دنیاوی مصلحت کی خاطر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندر اگر کوئی کمی ہوتی تھی، خامی ہوتی تھی، اس کو ذکر کر دیتے تھے. تو کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور جہم نے یہ مجھے پیغام دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما معاویہ تو فسعلوک لا مال لدیہ، جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے. واما ابو جہم، اور جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو فهو ضراب للنساء، عورتوں کو خوب مارتے ہیں وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو صحابیوں کے بارے میں نام لے کر کے بات کی، حالانکہ وہ بدعت کا معاملہ بھی نہیں تھا، دین کا معاملہ بھی نہیں تھا، دنیاوی معاملہ تھا.
تب بھی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعاتیوں پر رد کرنا یہ امت کی خیر خواہی کے لیے ہے، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ تو جب ہم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نام لینا ضروری ہے۔ بڑی تفصیلات ہے اس کے تعلق سے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصراً بات کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بدعاتیوں پر رد کرنا بھی یہ سلفیوں کا طریقہ ہے، اور اس سلسلے میں سلف صالحین کے بہت سارے واقعات اور آثار ملتے ہیں، اور علماء نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ہیں، ان سے سوال کیا گیا بدعاتیوں کی کتابیں پڑھنے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ بدعاتیوں کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کی کیسٹ، ان کی آڈیو، ان کے دروس سننا جائز نہیں ہے، بلکہ ان پر رد کرنا اور ان کی گمراہی کو واضح کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ بالکل عام مشہور چیز ہے علماء کی یہاں کہ یہ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں ہر مجلس میں۔ کتنے سارے ایسے واقعات ہیں کہ کسی امام کے پاس، عالم کے پاس کوئی شخص آیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ امام جو ہے وہ دوسروں پر رد کرتے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے آپ کو، آپ غیبت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اگر ہم بیان نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ اس کو اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو ایک جاہل آدمی کو، ایک عامی آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ تو اسی لیے حق اور باطل کی تفریق کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ بدعاتیوں پر کھل کر کے، وضاحت کے ساتھ، نام لے کر کے رد کیا جائے، اور لوگوں کے فریب میں، لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ علماء ہے تو سب کا احترام کریں گے۔ علماء کہتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ الراد علی اہل البدع مجاہد، کہ جو شخص بدعاتیوں پر رد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس کی گمراہیوں کو واضح کرتا ہے، وہ مجاہد ہے، وہ جہاد کر رہا اللہ کے راستے میں۔ بلکہ یحییٰ بن یحییٰ النیسابوری ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ الرد علی اہل البدع افضل من الجہاد، کہ بدعاتیوں پر رد کرنا، تنقید کرنا، ان کی گمراہیوں کو واضح کرنا یہ جہاد سے بھی بڑا کام ہے، کیونکہ ایسا شخص جو بدعاتیوں پر رد کرتا ہے وہ دین کی حفاظت کرتا ہے، عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سلفی علماء کو، خاص کر کے اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں کہ ان کا کام ہی علماء پر نقد کرنا تھا۔ ان کا کام علماء پر نقد نہیں کرنا تھا، بلکہ ان کا کام تھا کہ جو گمراہ لوگ ہیں، باطل پرست لوگ ہیں اور منحرف لوگ ہیں، ان کے عقائد کو، ان کے انحرافات کو لوگوں کے سامنے کھل کر کے بیان کیا جائے۔ اور انہوں نے اخوانیوں کے چہرے کو بالکل بے نقاب کر دیا، سید قطب پر، یوسف قرضاوی پر، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں پر انہوں نے رد کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اخوانیوں کی حقیقت، جماعت اسلامی کی حقیقت کھل کر کے سامنے آئی۔ یہ چیزیں ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے علماء سے محبت کرنی ہے، ان سے تعلق رکھنا ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ ہر شخص جو دوسروں کی تعریف کرتا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور شیخ ابن باز نے اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ جو بھی شخص کسی بدعتی کی تعریف کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی بدعتی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ ھذا منہم، یہ انہی میں سے ہے، ھذا من دعاتہم، یہ تو بدعتیوں کے داعیوں میں سے، جو لوگوں کو بدعتیوں کی طرف بلا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے پاس آ کر کے ہمارا علم حاصل کیجیے۔ تو اسی لیے آج کل دیکھیں گے بہت سارے بڑے بڑے خطباء ہیں، علماء ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یوسف قرضاوی مر گیا، اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ بہت بڑے مجدد تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ اس زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور دین کی حفاظت کے لیے بدعتیوں سے تعلق نہیں رکھنا ہے، اور بدعتیوں سے تعلق نہیں رکھنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، آپ ان سے علم نہیں حاصل کریں گے، ان کی تقریریں نہیں سنیں گے، ان کے دروس میں شرکت نہیں کریں گے، ان کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، اور ان کی جو گمراہیاں ہیں، ان کی جو ضلالات ہیں
ان کو واضح کرنے میں علماء کی مدد کریں گے۔ کسی عالم نے کسی بدعتی پر رد کیا ہے، آپ اس کو شیئر کیجئے۔ اس زمانے میں کتنے سارے بدعتی ہیں، انجینئر مرزا ہے، ڈاکٹر اسرار ہیں، ابھی سلمان ندوی جو ابھی وفات پائے، آپ جانتے ہیں بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت صلاحیت تھی بندے کے اندر، لیکن حالت یہ ہو گئی کہ آخر میں جا کر کے رافضی بن گیا، شیعی رافضی بن گیا، اور صحابہ کی شان میں ایسی ایسی گستاخی کی کہ کسی نارمل انسان سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ جہنمی ہے، ظالم ہے، باغی ہے، طاغی ہے، اور جو ان کے سپورٹر ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ اس معاشرے میں، اس سماج میں اور اس دنیا میں بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔